بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق طاقت ہے، فرعون درس عبرت۔ حضرت موسیٰ کی قوم کو دو آدمیوں کی وجہ سے بے انتہا تکلیفیں سہنی پڑیں۔ ان میں ایک فرعون ہے جس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا تھا، چنانچہ بنی اسرائیل کو فرعون کی عبادت، قتل اور عورتوں کو کنیزی سے بچانے کے لیے حضرت موسیٰ کو مصر سے نکلنا پڑا۔ جب حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان جنگ شروع ہوئی تو حضرت موسیٰ نے فرعون سے استہزائیہ انداز میں فرمایا، کیا یہ بھی کوئی احسان ہے جو تم مجھ پر جتا رہے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ سورہ شعراء آیت 22۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس اس وقت ایمان کی دعوت دے کر بھیجا جب فرعون خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا اور اپنی قوم سے کہہ رہا تھا، اے میرے درباریوں، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا۔ سورہ قصص آیت 38۔ پھر کہنے لگا کہ میں تم لوگوں کا سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ سورہ نازعات آیت 24۔ مصر پر فرعون کی حکومت بہت مستحکم تھی، اسی کے بلبوتے پر وہ خدائی کا دعوے دار بن بیٹھا، مگر فرعون کا انجام کچھ یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس وقت لشکر سمیت دریا میں غرق کر دیا جب وہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا پیچھا کر رہا تھا، مگر خدا نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو نجات دی۔ خدا نے فرعون کی لاش سمندر کے حوالے کر دی تاکہ وہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے اور لوگ یہ جان لیں کہ فرعون نہ معبود تھا نہ ہی پروردگار۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، تو آج ہم تیرے بدن کو تہ نشین ہونے سے بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشان عبرت بن جائے، اور اس میں شک نہیں کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے یقیناً بے خبر ہیں۔ سورہ یونس آیت 92۔ قارون ایک بہت بڑا سرکش۔ حضرت موسیٰ کی قوم کا دوسرا بڑا سرکش قارون تھا۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ وہ غریبوں اور پسے ہوئے طبقے کا استحصال کر کے بہت بڑا دولت مند بن گیا تھا۔ وہ لوگوں پر ظلم کرتا اور ان سے ناروا سلوک کرتا تھا، مگر جن لوگوں نے اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا وہ عقل مند اور باشعور لوگ تھے، جو نہ تو اس کی دولت سے متاثر تھے اور نہ اسے عزت دار اور اچھا سمجھتے تھے، بلکہ یہ لوگ اسے غاصب سمجھتے تھے جو لوگوں کی دولت کو زبردستی چھین کر اپنی حیثیت اور شخصیت کو ابھارنا اور بڑھانا چاہتا تھا۔ آج کے دور میں بھی ایسے لوگوں، اداروں اور حکومتوں کی کمی نہیں جو اپنی دولت کے بلبوتے پر غریبوں اور کمزور اقوام کا استحصال کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمیشہ انبیاء الہی سے خائف رہتے ہیں کہ کہیں یہ خدائی نمائندے غریب اور پسے ہوئے لوگوں کو ان کے خلاف بغاوت پر آمادہ نہ کر لیں۔ قرآن مجید نے متعدد آیات میں اس کردار کے لوگوں کو مترفین کے نام سے یاد کیا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق یہ مترفین انبیاء کرام سے کہا کرتے تھے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے پیروکار ہوئے بھی ہیں تو بس صرف ہمارے چند نچلے طبقے کے لوگ۔ سورہ ہود آیت 27۔ آج کی نام نہاد بڑی طاقتوں پر اس ذہنیت کی حکمرانی ہے، جنہوں نے اپنے نو آبادیاتی دور میں بہت سے ملکوں کی دولت کا ایک بہت بڑا حصہ ہڑپ کر رکھا ہے۔ آج مغرب انہی پسی ہوئی اقوام کی دولت پر مزے کر رہا ہے۔ آج سرمایہ دار ملکوں کے حکمران اسلحے کے تمام کارخانوں کے مالک اور سپلائر ہیں۔ یہی ممالک آج کے قارون ہیں۔ قرآن مجید جس قارون کا تذکرہ کرتا ہے وہ محض ایک شخص کا نہیں بلکہ ایک کردار کا نام ہے، جس کی مثال ہمارے اسلامی معاشروں میں بھی ملتی ہے، جہاں کچھ دولت مند اپنے ملازموں، کسانوں، مزدوروں کی مجبوریوں اور کمزوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھا کر امیر سے امیر تر اور غریب غریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ آئیے قرآن مجید سے دریافت کرتے ہیں کہ خداوند عالم ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، یہ شخص دیکھتے ہی دیکھتے اتنا مالدار ہو گیا کہ اس نے اپنی قوم کے غریبوں اور کمزوروں کو غلام بنا لیا۔ اس نے اپنی قوم پر سرکشی شروع کی۔ سرکشی یعنی بلا وجہ لوگوں سے دشمنی۔ ہم نے اس کو اس قدر خزانے عطا کیے تھے کہ ان کی کنجیاں لوگوں کی ایک جماعت کو اٹھانا مشکل ہوتا تھا۔ جب ایک بار اس کی قوم کے ان باشعور لوگوں نے جو اس کی دولت سے متاثر نہیں تھے اور اس کو نصیحت کرنا چاہتے تھے کہ قارون
اپنی دولت بھلائی کی راہ میں خرچ کر دے۔ اس سے کہا کہ اپنی دولت پر مت اترا، کیونکہ خدا اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ دولت کے بلبوتے پر غرور مت کر، اپنی ذات کو عام لوگوں سے بلند مت خیال کر، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم صرف نیکی پر خوش ہوں اور اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح نبھانے پر مسرور ہوں۔ اور جو کچھ خدا نے تجھے دے رکھا ہے اس میں آخرت کے گھر کی بھی جستجو کر، کیونکہ یہی آخری ٹھکانہ ہے۔ انسان کو اس ٹھکانے میں خدا کے ہاں بلند مرتبہ حاصل کرنے پر اپنی تمام دولت اور توانائی خرچ کرنی چاہیے، اور دنیا سے جس قدر تیرا حصہ ہے اسے مت بھول، کیونکہ انسان کی کئی ذاتی، عائلی اور اجتماعی ضروریات ہوتی ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان ان کو جائز طریقے سے پوری کرے، اور جس طرح خدا نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اوروں کے ساتھ احسان کر۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تجھے اتنی دولت دی، اب یہ تیری ذمہ داری ہے کہ تو اسی طرح اس کے بندوں کے ساتھ احسان کر، کیونکہ اللہ یہی چاہتا ہے۔ بس انسان کی دولت، اس کے جسم اور عقل کی توانائیاں اس کے پاس خدا کی امانت ہیں۔ فساد کی ممانعت۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو اچھے کاموں میں صرف کرے، ان کے ذریعے لوگوں کی ضروریات پوری کرے اور ان کی مشکلات کم کرنے کی کوشش کرے، اور روئے زمین پر فساد نہ مچائے۔ اس میں شک نہیں کہ خدا فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی دولت دوسروں کو نقصان پہنچانے اور حرام کاموں میں استعمال مت کرو، جیسا کہ کچھ دولت مند لوگ کھلم کھلا شراب اور منشیات کا کاروبار کرتے ہیں، جو اخلاقی، سیاسی اور اجتماعی نقصانات کا باعث بنتا ہے۔ کچھ لوگ مردار اور حرام جانوروں کا گوشت فروخت کرتے ہیں، جو قصابوں اور ہوٹل والوں کے یہاں حلال کہہ کر فروخت ہوتا ہے۔ ایسا کرنا شرعاً حرام ہے، اور ایسے لوگوں سے گوشت خریدنا بھی حرام ہے، کیونکہ یہ مردار کا گوشت بیچتے ہیں۔ اسی طرح جس ہوٹل میں شراب بکتی ہو یا حرام گوشت ملتا ہو، یا وہ قصاب جو حلال حرام کا کوئی خیال نہ رکھتا ہو، ان کا بائیکاٹ کرنا شرعاً واجب ہے۔ اسی طرح ہر اس چیز کا بائیکاٹ ہونا چاہیے جو سیاسی خرابی کا باعث بنے، جیسے لوگوں کے ووٹ خریدنا، ضمیر بیچنا اور خریدنا، اور ایسے لوگوں کا آلائے کار بننا جو بیرونی آقاؤں کے اشارے پر لوگوں کا استحصال کرتے ہیں اور انہیں ضروریات زندگی سے محروم کرتے ہیں۔ جب قارون کی ایسے کاموں پر سرزنش کی گئی تو قارون کہنے لگا کہ یہ جاؤ دولت تو مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملی ہے، میں دولت کا ایک پجاری ہوں، اس لیے دولت جمع کرنے کا گر جانتا ہوں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ دولت اسے ہمیشہ کے لیے موت سے بچا لے گی؟ کیا قارون نہیں جانتا تھا کہ اللہ اس سے پہلے ان لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو قوت اور جمعیت میں اس سے کہیں زیادہ تھے، اور گنہگاروں سے سزا کے وقت ان کے گناہوں کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ غرض ایک دن قارون اپنی قوم کے سامنے بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نکلا تاکہ لوگوں پر روب جما سکے۔ تو جو لوگ دنیا کی چند روزہ زندگی کے طالب تھے، جو لوگ مال دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے، اس کو دیکھ کر کہنے لگے کہ جو دولت قارون کو ملی ہے کاش ہمیں بھی ملتی، اور اس میں شک نہیں کہ قارون ہم میں بڑا نصیب والا ہے۔ اور جن لوگوں کو ہماری بارگاہ سے علم حاصل ہوا تھا کہنے لگے کہ تمہارا ناس ہو جائے۔ ارے بڑے نصیب والا وہ شخص ہے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے، اس لیے کہ خدا کا ثواب اس سے کہیں بہتر ہے۔ مال تو ختم ہو جائے گا مگر اللہ کا ثواب کبھی ختم نہیں ہوگا، اور وہ ثواب صبر کرنے والوں کے سوا دوسرے نہیں پا سکتے۔ صابرین وہ لوگ ہیں جنہوں نے محرومیوں اور بلاؤں پر صبر کیا، ظالموں کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا، اور برابر اطاعت الہی کرتے رہے۔ اور ہم نے قارون اور اس کے گھر بار کو زمین میں دھسا دیا، پھر تو خدا کے سوا کوئی نہ تھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ آپ اپنی مدد کر سکا۔ اور جن لوگوں نے کل اس کے جاؤ مرتبہ کی تمنا کی تھی، وہ آج یہ تماشا دیکھ کر کہنے لگے، ارے معاذ اللہ، یہ تو خدا ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کی روزی چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ کبھی اللہ کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ بندے کو رزق دیا جائے، اور کبھی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ اس پر رزق تنگ کر دیا جائے۔ اگر کہیں خدا ہم پر مہربانی نہ کرتا اور اتنا مال دے دیتا تو اسی طرح ہم کو بھی ضرور دھسا دیتا۔ ارے معاذ اللہ،
سچ یہ ہے کہ کفار ہرگز اپنی مرادیں نہ پائیں گے۔ یہ آخرت کا گھر تو ہم نے ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو زمین میں نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ فساد مچاتے ہیں۔ اچھا انجام تو پرہیزگاروں کا ہے۔ سورہ قصص آیت 76 تا 83۔ اور راستے کے لیے زاد راہ مہیا کر لو، اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ اے عقل مندو، مجھ سے ڈرتے رہو۔ سورہ بقرہ آیت 97۔ اور اس کی طرف کوشش کرنے والوں کو ضرور رغبت کرنی چاہیے۔ سورہ مطففین آیت 26۔